اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا جو ٹاپک میں آج لے رہا ہوں وہ ہے فائنڈ یور اسٹرینگس۔ اب یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے اسٹرینگس کا، جس پہ میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ بہت میرے دل کے قریب بھی ہے، میرے تجربے کے بہت قریب ہے، اور اس کو میں نے بہت اپنے اوپر اپلائی کیا ہے اور اب بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا جب تک میں ہوں۔ اور بہت لوگوں کو میں نے اس بارے میں کہا ہے، انڈیویجولی اور ادروائز بھی، بلکہ آئی تھنک اراؤنڈ کیا تھا، یہ ایسے ہی تھا کچھ ٹائم، جس میں 2019 وغیرہ کی بات ہے میرا خیال، ہاں 2019 کی بات ہی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب نے مجھے بلایا تھا ان کے ہاں، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ ہے اور آپ اس میں جو بولنا چاہتے ہیں بولیں، مجھے جیسے وہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے پھر اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا اپنی ٹاک کو، آدھے گھنٹے کی، اور یعنی وہ تھی تو کنٹینیوس، ابھی بھی نیٹ پہ پڑی ہے، انہوں نے اس کو باقاعدہ کیوریٹ کر کے اس کو پبلش اپنی طرف سے کیا تھا۔ تو اس میں پہلا ٹاپک ہی اسٹرینگس کا تھا کہ اپنی اسٹرینگس ڈھونڈیے۔ اب اسٹرینگس کا جو کانسیپٹ ہے سائنٹیفکلی، یہ تو خیر یہ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے میں جب تک یہ کتابیں پبلش ہوئیں، میں اس سے پہلے سے somehow ایک خیال میرے ذہن میں تھا، اور یہ میں کوئی اس پہ یہ نہیں کہ کلیم کر رہا ہوں کہ میرا اوریجنل آئیڈیا تھا یہ، بٹ آئی ہیڈ اے فیلنگ ایکچولی، اینڈ دیٹ فیلنگ واز بیسڈ آن ایکسپیرینس۔ جیسے کنسسٹنسی کی میں نے بات کی نا، تو مجھے یاد ہے میرے پاس جو ٹیریٹوری تھی اس وقت ایز اے میڈیکل ریپرزینٹیو، ایون ان دی ویری انیشیل فیز، جب آئی واز ڈوئنگ اے ویری گڈ ورک، تو میں نے فکس کیا ہوا تھا کہ اس دن یہاں جانا ہے اور اس دن یہاں اور اس دن جہاں، جیسے ہر کوئی کرتا ہے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، پلان بنتا ہے نا ویکلی، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی فلاں فلاں۔ تو آئی واز سو کنسسٹنٹ آن دیٹ ان دی بگننگ آلسو، کہ فرض کیجئے کسی وجہ سے کہیں میٹنگ آ گئی، کچھ اور ہو گیا، اور میں اس ڈے پہ نہیں جا سکا، تو وین آئی وینٹ نیکسٹ، کیونکہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ ہم اگلے دن چلے جائیں گے، وی یوز ٹو فالو دی پروگرام ایکچولی، تو وچ مین کہ ایک ویک کا ناغہ ہو گیا۔ تو جب میں اگلے ویک گیا اسی دن پہ، تو کئی لوگوں نے کامنٹ کیا کہ آپ پچھلے ویک نہیں آئے۔ اس لیے نہیں کہ وہ میری ان کی دوستی تھی کوئی، بلکہ اس لیے کہ دے فاؤنڈ اٹ اوور ٹائم، اوور فیو منتھس، کہ یہ بندہ ایک فلاں دن پہ فلاں وقت پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ ظاہر ہے کمپٹیشن اتنا نہیں تھا، رش اتنا نہیں تھا، اور اس لحاظ سے یہ مینیج کرنا بھی آسان تھا۔ تو یہ کنسسٹنسی کا یہ معاملہ تھا، یعنی اینی وے، تو اسٹرینگتھ کا یہ تھا کہ میں تو بنیادی طور پہ میں سیلز میں آیا، میڈیکل ریپرزینٹیو، اور میں سیلز کے لیے سوٹیبل نہیں تھا، یعنی میرا وہ مزاج نہیں تھا، میں ایکسٹراورٹ نہیں تھا، میں شور شرابہ کرنے والا نہیں تھا۔ اب تو میں بہت بول رہا ہوں آپ کے سامنے، میں تو بولنے والا نہیں تھا، اور اس لحاظ سے ظاہر ہے جو سیلز کے لوگوں کا ایک نارملی ایک اورا ہے، ایک کانسیپٹ ہے کہ ہاں جی بڑے گو گیٹر، بڑے یوں فلاں، تو میں تو اس میں بالکل کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے پھر کیا کروں میں، واٹ شوڈ آئی ڈو؟ تو ایک تو میں نے وہ چیز آٹومیٹیکلی somehow میں نے شروع کر دی، اور جب میں نے کنسسٹنسی انیشل فیز میں چھوڑی تو آئی لاسٹ ایکچولی، پھر مجھے نقصان ہوا اس کا، لیکن یہ کہ جب تک میں کرتا رہا تو آئی واز ویری سکسیزفل۔ تو ایک تو یہ خیر یہ میری، اس کو آپ اسٹرینگتھ تو نہیں کہہ سکتے کنسسٹنسی کو، لیکن یہ ایک ہیبٹ یا ایک طریقہ میں نے پکڑ لیا کہ یہ اچھا ہے، اس کا فائدہ ہے۔ لیکن جو اسٹرینگتھ تھی میری، وہ یہ تھی کہ میری کمیونیکیشن بہتر تھی، میں اچھے طریقے سے بات کر سکتا تھا، اور وہ بات جب میں کرتا تھا تو لوگ سنتے تھے، اس بات کو سن لیتے تھے۔ یعنی اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی شیریں زبان تھا اور فلاں تھا، لیکن ایک ڈیسنٹ گفتگو ہوتی تھی، اور ایک میری اسٹرینگتھ یعنی یہ تھی کہ میں کمیونیکیشن میری ٹھیک تھی، جو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کمیونیکیشن مجھے ہیلپ کر رہی ہے، یعنی مجھے کوئی شور شرابہ کرنے کی اور بہت یوں اور یوں اور یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اطمینان سے بات کرتا ہوں، لیکن میری کمیونیکیشن کی کوالٹی ایسی ہے کہ لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں۔ سو کمیونیکیشن میں نے پکڑ لی، اور اس پہ پھر میں نے ساری عمر کام کیا ہے، اب بھی کرتا ہوں، اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ کمیونیکیشن بڑی عجیب چیز ہے۔ آپ کبھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ جی بس اب میری کمیونیکیشن ہمیشہ کے لیے پرفیکٹ ہو گئی ہے، اور اس میں کبھی کوئی بات اونچی نیچی نہیں ہوگی۔ یہ چونکہ اس میں ایموشنز بھی انوالوڈ ہیں،
تو ایموشنز میں ہم بہرحال کہیں نہ کہیں پھر اپنی کمیونیکیشن کو خراب کر بیٹھتے ہیں. ہوتا ہے، چلتا ہے، کوشش کے باوجود بھی ہو جاتا ہے. اینی وے، لیکن جنرلی اسپیکنگ ورک لائف میں اگر میں بات کروں، وہ پرسنل ہے معاملہ، لیکن ورک لائف میں جنرلی کمیونیکیشن مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے فائدہ دے رہی ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے. دوسری چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ میرا پروڈکٹ نالج اچھا تھا، چونکہ ہماری ٹریننگ بڑی ایکسٹینسو ہوئی تھی ملٹی نیشنل میں، جو میری پہلی کمپنی تھی، تو اس میں ظاہر ہے بڑا اچھا ہمیں انہوں نے ٹرین کیا اور وہ ہم نے ایبزارب بھی بڑا اچھا کر لیا. تو مجھے یاد ہے ایک بڑے مشہور پروفیسر ہوتے تھے اس وقت لاہور کے سینئر، اور میں پہلی دفعہ ان کو ملنے گیا تو آئی واز ینگ اینڈ آئی لکڈ آلسو ینگر ایکچولی ود اے اسمال فریم اینڈ ایوری تھنگ. تو انہوں نے مجھے دیکھا یوں کر کے تو مجھے کہنے لگے نئے آئے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی سر. تو ٹریننگ ہوئی ہے آپ کی؟ میں نے کہا جی سر ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک پروڈکٹ کسی کا نام لیا، ہماری ایک کی پروڈکٹ ہوتی تھی اس کمپنی کی، کہ اچھا اس کا موڈ آف ایکشن پڑھایا انہوں نے آپ کو؟ میں نے کہا جی پڑھایا ہے. تو کیا پڑھایا، کیا بتایا انہوں نے، کیا ہے اس کا موڈ آف ایکشن؟ تو اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے 5 ایکشنز ہوا کرتے تھے. موڈ تو کسی کو پتہ نہیں تھا کیسے ہیں، لیکن 5 ایکشنز سے جو کہ ڈسکرائبڈ تھے لٹریچر میں اور جو ہمیں بھی پڑھائے گئے تھے. میں نے کہا جی اس کے 5 ایکشنز ہیں، اینڈ 1 2 3 4 5 میں نے ان کو اطمینان سے 5 گنوا دیے. انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا، ذرا یعنی توجہ سے دیکھا انہوں نے مجھے، اور اس کے بعد انہوں نے بس کچھ نہیں کہا. وہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہاں بڑا زبردست آپ نے جواب دیا، کچھ نہیں کہا انہوں نے. ہی جسٹ کیپٹ سائلنٹ. لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا، یعنی ہی بیکیم مائی کائنڈ آف پرسکرائبر اینڈ پیٹرونائزر اینڈ وٹ ایور، جسٹ بیکاز آف دیٹ نالج تھنگ تو دوسری بات مجھے یہ سمجھ آئی کہ نالج امپورٹنٹ ہے جس فیلڈ میں بھی ہم ہوں. یعنی آپ سیلز میں ہیں، آپ مارکیٹنگ میں ہیں، آپ مینوفیکچرنگ میں ہیں، پروڈکشن میں ہیں، کوالٹی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے. یعنی مجھے یاد ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے ڈاکٹروں سے پھر ہو گئی، اچھے تعلقات ہو گئے بہت اچھے. میں تیسری چیز میں نے یہ سیکھی ایکچولی کہ تعلقات کو ہمیشہ کسٹمرز کے ساتھ پروفیشنل رکھنا چاہیے. دوستی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور میں اس پہ قائم، ہمیشہ سے قائم ہوں اس بات کے اوپر. ویری رسپیکٹیبل ریلیشنس بٹ نو فرینڈشپس. اس لیے کہ جب آپ دوستی میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے تعلقات کی نوعیت بدل جاتی ہے. پھر آپ یو آر لائبل ٹو میک مسٹیکس ایکچولی دوستی کے چکر میں، کہ ہاں جی میرے تو دوستی بڑی ہے جی، یوں ہے فلاں ہے. نتھنگ ڈوئنگ. پروفیشنل ریلیشن شپ، ورک ریلیشن شپ. اینی وے، تو یہ بھی ایک چیز تھی بڑی امپورٹنٹ جو سمجھ میں آئی، تو جس پہ میں نے پھر ہمیشہ اس کو بھی پکڑے رکھا کہ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے اور اس کو ایسے ہی رکھنا چاہیے. تو میں زیادہ تر جو فوکس میں نے کیا وہ اپنی کمیونیکیشن اور نالج پہ کیا. چونکہ بہت دفعہ اتفاق ہوا کہ کسی نے بٹھا لیا ساتھ میں کہ یار وہ آ رہے ہیں فلاں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کوئی پرچیز تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی میڈیکل اکوپمنٹ والے آ رہے ہیں تو آپ بھی ذرا بیٹھ جائیں. تو اب وہ بیچارے کسٹمر سوال کیے جا رہے ہیں اس سے، اور وہ کہتا ہے جی مجھے تو نہیں پتہ، یہ ہے، یہ بروشر ہے، اس پہ سے پڑھ لیجئے آپ کچھ، وچ لیوز اے ویری پور امپریشن. اور یہ میں نے میڈیکل ریپس کو بھی دیکھا، خود دیکھا کہ انہوں نے یہ حرکت فرمائی کہ ڈاکٹر سے کہا کہ جی مجھے تو پتہ نہیں، یہ لٹریچر پہ کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو امیجن کہ کوئی آپ سے سوال پوچھے اور آپ اس کو ٹک کر کے جواب دے دیں، اور ایک یہ کہ آپ کہیں کہ جی مجھے تو پتہ نہیں، نہ میں نے کوشش کی ہے پتہ کرنے کی، لکھا ہوا ہے ضرور کس کو، میں نے نہیں پڑھا اس کے اوپر کیا لکھا ہے. اینی وے، تو اسٹرینگتھ کا معاملہ یہ ہے. میرے خیال میں بات لمبی ہوتی ہے، میں اس کو روکتا ہوں یہاں، اگلی نشست میں اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.